الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. خیر کی خوشخبری دینے اور مبارکباد کہنے کے استحباب کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ تعالی نے فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. جیسے تشریح بیان کی جا رہی ہے، جیسے برائی کرنے والے کو معاف کر دینا اور تنگ دست مقروض کو مہلت دینا یا قرض ہی معاف کر دینا. قال تعالی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اور اللہ تعالی نے فرمایا انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت، رضامندی اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. وقال تعالی وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نیز فرمایا اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وقال تعالی فبشرناه بغلام حلیم. نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی بردبار بچے کی خوشخبری دی. وقال تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور اللہ تعالی نے فرمایا اور البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. وقال تعالی وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسی اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وقال تعالی فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى. اور اللہ تعالی نے فرمایا زکریا کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. وقال تعالی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ يبشرك بکلمۃ منہ اسمہ المسیح. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے جو ایک اعجازی ولادت ہے. وعن عبد الله بن اوفى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا جس میں نہ شور ہوگا نہ تکان. القصب یہاں مراد جوفدار درمیان سے خالی
یعنی جوفدار موتی ہیں جو درمیان سے خالی ہو. صغف صخبن شور و غوغا اور نصبن تھکاوٹ کو کہتے ہیں. اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے علاوہ خیر کی خوش خبری دینے کا اس بات ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہ توضأ فی بیتہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم خرج اور باہر نکل گیا. فقال اپنے دل میں کہا لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأکونن معه یومی ھذا، کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور آج کا دن آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا. فجاء المسجد، چنانچہ وہ مسجد میں آئے. فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا وجہ ہا ہنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کا رخ فرمایا ہے. قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخرجت على اثره اسأل عنه حتى دخل بئر اریس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. پس میں آپ کے قدموں کے نشانات پر آپ کے متعلق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بئر اریس، یہ قباء کے قریب ایک باغ ہے، وہاں پہنچ گئے. میں دروازے پر بیٹھ گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد وضو فرما لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ بئر اریس کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور پنڈلیوں کو ننگا کر کے یعنی کپڑے اونچے کر کے کنویں میں لٹکائے ہوئے ہیں. فسلمت علیہ ثم انصرفت فجلست عند الباب، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا. فقلت لأکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم، اور میں نے دل میں کہا کہ میں آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا. فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابو بکر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بکر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر. میں نے کہا ٹھہریے، علی رسلک، ٹھہریے. پھر میں گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. فاقبلت حتى قلت لأبي بكر رضی اللہ تعالی عنہ ادخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ. ادخل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ. چنانچہ میں آیا حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تشریف لائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو
جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فدخل ابو بکر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد طرقت۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں، یعنی کپڑے اوپر کر لیے پیر پر۔ پھر میں واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ وجلست وقد تركت اخي يتوضأ ويلحقني، اور میں گھر سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا چھوڑ کر آیا تھا کہ مجھے خود ہی آ کر مل جائیں گا۔ فقلت ان يريد الله بفلان يريد اخاه خيرا يأتي به، تو میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گا تو اسے یہاں لے آئیں گا۔ فَإِذَا إِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، اتنے میں کوئی شخص آیا اور دروازہ ہلانے لگا۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے کہا کون ہے؟ فقال عمر بن الخطاب، انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ فقلت على رسلك ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة۔ فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر۔ چنانچہ میں نے کہا ذرا ٹھہریے، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا یہ عمر ہے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ لہذا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری بھی دی۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے۔ ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا يعني اخاه يأتي به، پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گا تو اسے یہاں لے آئیں گا۔ فقلت من هذا، فجاء انسان فحرك الباب، فجاء انسان فحرك الباب، اتنے میں کوئی اور شخص آیا، اس نے دروازہ ہلایا۔ فقلت، میں نے پوچھا من هذا، کون؟ فقال عثمان بن عفان۔ فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه۔ فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر۔ قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم۔ اس نے کہا، میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا عثمان، یعنی انہوں نے کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا اچھا ٹھہریے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، اور ایک بلوا یعنی حادثے کے ساتھ جو انہیں پیش آئیں گا جنت کی خوشخبری سنا دو۔
چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا تشریف لائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حادثے کے ساتھ جو آپ کو پیش آئیں گا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر کنویں کی منڈیر پر ہو گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بائیں دونوں جانب جگہ نہیں ہے، پس وہ آپ کے سامنے دوسری جانب بیٹھ گئے۔ حضرت سعید ابن مسیب مشہور تابعی اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل کی، یعنی ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبر میں بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر الگ ہوگی۔ اس حدیث کا تعلق باب سے واضح ہے کہ اس میں بھی خوشخبری دینے کا اس بات ہے۔ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کرنا شقاوت ازلی بدبختی کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت جس حادثے کی پیش گوئی فرمائی وہ ان کی خلافت کے آخر میں پیش آیا، جبکہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے مکروہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے سے متاثر فسادی گروہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ بیداری کے عالم میں بھی تعویل و تعبیر جائز ہے، اسے فراست کہا جاتا ہے۔ علاوازی تمثیل میں من کل الوجوہ مشابہت یا برابری ضروری نہیں۔ چنانچہ شیخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع الغرقد جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔